صفا مروہ کی تاریخ دو ہے، غور سے سن لو۔ ایک تو ایک مرد اور ایک عورت نے ادھر آ کر کے گناہ کیا تھا، تو اللہ نے ایک کو وہاں پتھر بنایا، دوسرے کو وہاں۔ صفا مرد کا نام ہے، مروہ عورت۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجر کو وہاں چھوڑا، اور ابراہیم روانہ ہو گئے، تو حضرت ہاجر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کبھی صفا پر چڑھتی تھی، کبھی مروہ پر۔ درمیان میں اس کو یاد آ جاتا تھا کہ اسماعیل اکیلے بیٹھا ہوا ہے، دوڑ لیتی تھی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا، اے میرے پیارے حبیب، آپ بھی دوڑ کے دکھائے۔ میری ایک پیاری بندی یہاں مجبوراً دوڑی تھی، قیامت تک وہ دوڑ سنت ہے، لیکن اے امت کی عورتوں، عائشہ و خدیجہ، حفصہ و ام حبیبہ، جویریہ اور اسماء اور سلمہ، فاطمہ اور زینب، رقیہ و کلثوم کو اجازت نہیں دی گئی دوڑنے کی۔ اور اب عورتیں کرکٹ کھیلتی ہے اور ہاکی کھیلتی ہے، اور پاکستانی عورتوں کی ٹیمیں مستقل جا کے باہر کبڈیاں کھیلتی۔ شرم تم کو مگر نہیں یار۔ اور مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی تھے ناظم آباد میں، تو انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا کہ مجھے ویسے ڈر لگتا تھا کہ اچانک ایک خط آیا اور اس پر ایک عورت نے لکھا تھا کہ میں نے اذان سیکھی بہترین کعبے کے طرز پر، آپ اجازت دے دیں میں اذان دینا چاہتی ہوں آپ کی مسجد۔ ہائے ہائے کیا بات ہو۔ اللہ تعالی ہماری ان عورتوں، ہماری ان بہنوں اور بھابھیوں کو اسلامی پردہ اور حجاب نصیب فرمائے۔ ہزاروں نمازیں، سب کے خیرات ایک طرف، اور شریعت کے حدیں توڑنا دوسری طرف بہت بڑا جرم ہے۔ اندیشہ ہے کہ تمام نیکیاں حبط ہو جائیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، خدا کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہیں۔ اور سنویں، شعائر جمع شعیرہ، یہ جو آپ روڈ پر چلتے ہیں نا، حیدرآباد 210 کلومیٹر، حیدرآباد 200 کلومیٹر، حیدرآباد 190 کلومیٹر، 180، اس طرح، یہ شعائر طریق ہے۔ کیا چیز ہے؟ شعائر طریق۔ اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو دیکھتے ہی دین سمجھ میں آتا ہے۔ پتہ نہیں کس خوشی میں شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں لکھا کہ شعائر اللہ 4 ہے۔ کیا ہے؟ شعائر اللہ 4 ہے۔ کعبۃ اللہ، رسول اللہ، صلوات اللہ، کتب اللہ۔ کعبۃ اللہ میں تمام مساجد، مدارس، رسول اللہ میں جمیع رجال دین، صلوات اللہ میں تمام تقربات، کتب اللہ میں تمام دینی اوراق اور دینی کتب اور ان کا سرمایہ۔ اس عاجز اور فقیر کو بحد معذرت اپنے جہل، قلت علم اور فہم کے اعتراف کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب کی توجیہ سے معذرت خواہ، مجھے یہ توجیہ منظور نہیں۔ شعیرہ کل علامت تدل علی دین محمد، فتاوی بزازیہ میں ہے داڑھی شعیرہ ہے، شاعر اللہ میں سے۔ کسی نے کسی کی داڑھی کاٹی تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا کان، ناک، ہاتھ، پیر میں سے ایک عضو کاٹے یا اس کا تاوان لے، مستقل عضو ہے۔ اور یہ لالا صبح صبح جب صبح اٹھتا ہے تو پہلا کام یہ کہ اس طرح پھیراتے ہیں، پرچو 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 پرچو۔ جب چہرہ اس کا بیوی کی طرح ہو جائے پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک قتل کا مرتکب ہے روزانہ۔ اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کی جگہ کبھی دیکھنا گناہ ہے، تو داڑھی مونڈ جب آپ سے بات کرے گا تو آپ کالے چشمے پہن لیں تاکہ اس کی شکل آپ کو نظر نہ آئے۔
ایک داڑھی مونڈے نے مجھے کہا کہ ہم جو دینی تعاون کرتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ صحیح ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں نے آپ کی داڑھی مونڈنے پر اعتراض کیا ہے، نماز پڑھنے پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ میں نے آپ کی گالی پر اعتراض کیا، دعا پر اعتراض نہیں کیا۔ تو آپ کا جو بد اعمال ہے وہ ناپسندیدہ ہے، آپ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید سورۃ مائدہ میں آ جائے گا وَلَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی جائز مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے نشانیوں کی بے حرمتی جائز مت سمجھو۔ اساتذہ کرام بھی شاعر اللہ میں سے، درس کی کتاب بھی شاعر اللہ میں سے۔ مولانا محمود الحسن سے شیخ الہند قطبی پڑھا رہے تھے دیوبند میں، قطبی منطق کی کتاب۔ ایک آدمی آیا، کہا شیخ الہند صاحب بہت بیمار ہوں، بہت مالی تکلیف پیش آئی، بہت زحمت ہے، دعا تو کرو۔ حضرت شیخ الہند نے طالب علموں سے کہا دعا کر لو، یہ جو ہم نے دینی کتاب کا درس دیا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرمائے۔ جب دعا ختم ہو گئی ایک طالب علم نے کہا حضرت منطق کی کتاب بھی دین کی کتاب ہے۔ شیخ الہند نے کہا استغفر اللہ، ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بے دینی ہے، ہم تو دین سمجھ کر پڑھاتے ہیں۔ منطق و حکمت ز بحر اصطلاح، منطق و حکمت ز بحر اصطلاح، گرد خوانی اند کی باشد روا۔ یہ جو منطق کی بڑی کتاب ہے میر زاہد ملا جلال، یہ میر زاہد خود آگرہ کے مفتی، ہندوستان میں بڑا شہر ہے آگرہ، وہاں کے مفتی قاضی شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم ان سے پڑھ رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کو پیسے دیے کہ میاں عبد الرحیم بازار سے کباب لے آؤ، روزہ افطار کر لے۔ وقت قریب ہے مغرب کا، روزہ افطار کباب لے آ۔ کبابی نے کباب بنائے، جلدی سیکے، اور شاہ عبد الرحیم کو کہا یار میرا ایک مقدمہ حضرت کی عدالت میں ہے، تھوڑا خیال رکھے نا۔ کباب آ گئے، اذان ہو شروع ہو گئی۔ میر زاہد منطقی نے کباب توڑا، منہ میں ڈالا، پانی لیا، کہا شاہ عبد الرحیم کباب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ جی حضرت ان کا ایک کیس آپ کی عدالت میں ہے۔ ظالم کئی کا افسدت علینا صومنا سائر اليوم، دن بھر کا روزہ آپ نے رشوت سے افطار کرا دیا، یہ تو حرام نہ جائے گا۔ کباب اٹھا کے ختم۔ منطقی تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو۔ افسدت علینا صومنا سائر اليوم، دن بھر کا روزہ آپ نے ہمارا فاسد کرایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے مخصوص چیزوں کا ذکر کیا، اور حقیقت میں ہر وہ علامہ، ہر وہ نشان جس سے دین ہی دین معلوم ہو اس کو شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ حج میں ہے کہ قربانی کا جانور وہ بھی شاعر میں سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قرآن مجید کے نصوص کو دیکھ کر اور فقہاء کے اطلاقات کو دیکھ کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی توجیہ حجت اللہ میں اس عاجز کے فہم سے بالاتر ہے۔ بصد معذرت